جبریل امین تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت کے نزدیک آپ زیادہ محبوب ہیں یا قرآن پاک یعنی اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ قرآن پاک میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ پھر جبریل نے سوال کیا کہ اچھا یا رسول اللہ مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک آپ زیادہ محبوب ہیں یا میں زیادہ محبوب ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ جبریل میرے پاس چل کر آتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر سوال کیا جبریل نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک آپ زیادہ محبوب ہیں یا اللہ رب العزت کا دین زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین زیادہ محبوب ہے کیونکہ مجھے دین کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، لوگ دین کے فضائل بیان کرنے کے لیے ایسے بتا دیتے ہیں یہ من گھڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، بنائی گئی ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، اس کا کہیں پر بھی ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العزت صحیح معنی میں احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی اور اس بات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی نسبت رسول اللہ کی طرف حقیقتاً ہو، نہ کہ من گھڑت ہو۔ من گھڑت روایات، غیر معتبر روایات، غیر مستند روایات کو رسول اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے کے اندر ڈالتے ہیں کہ آج اگر ہمارے خلاف کوئی بات کرے، ہمارے والدین کے خلاف ان کی نسبت، ان کی طرف نسبت کر کے اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم ثبوت مانگتے ہیں۔ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا کہ دنیا کے اندر جو تم نے میری طرف اس بات کی نسبت کی تھی آج اس کا ثبوت میرے سامنے لاؤ، تو ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوگا۔ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے کہ جس بات کو ثابت کرنے کے لیے کل قیامت والے دن اگر ہم سے مطالبہ کیا جائے تو ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، وگرنہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے ضلالت ہو اور آخرت کے اندر تو پھر ضلالت ہر حال میں مقدر بنے گی۔ اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے۔